जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रो भारत। अमेरिका की तरफ से एक अधिकारी ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि उनका समर्थन और अफ़गानिस्तान के भविष्य में उनका योगदान और वहां शांति के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उन्होंने बोला कि हम इस साल के अंत तक अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। पर कहीं ना कहीं अमेरिका को पाकिस्तान का सहयोग चाहिए अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए, क्योंकि जो अमेरिका इतने सालों से अफ़गानिस्तान में शांति अपनी सेना को भेजकर अपनी शांति माहौल बनाए रखा है, तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पे अपनी नज़र रखेगा, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान यही चाहता था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बातचीत जारी रहे, ताकि अमेरिका पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सहयोग राशि देती रहे। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान मीडिया वो किस तरीके से इसको देख रही है और इसको समझ रही है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसमें क्या बोलती है। कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को फजाई और जमीनी हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत बढ़ेगी। अमरीकी ओहदेदार डेविड एफ एल्वे ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए ये रसाई दी गई है। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से अपनी बातचीत जारी रखेगा क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन की बहाली में कलीदी किरदार है। हमारे तजियाकारों की राय इस बारे में क्या है, जान लेते हैं। जनरल साहब, आपके ख्याल में ये जो पेंटागन ने कहा है, ये पूछा है या बताया है पाकिस्तान में? बचाया या पूछा वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने यही कहा है कि जो परमिशन आपके पास थी पहले से, वो हम विड्रॉ नहीं कर रहे। अब परमिशन सिर्फ आपको एयर स्पेस यूज करने की है या आपको ग्राउंड रूट जो है आपका, वो आप उसको दे रहे हैं, और वो पहले से दिया हुआ है। अब वक्त के साथ साथ जैसे उनकी यहां से इनखला उनका होता गया, ये दोनों चीजें जो है इनका इस्तेमाल भी निस्बतन कम होता गया, और अभी जब ये यहां से मुकम्मल तौर पे इनखला हो जाएगा तो ये तकरीबन ना होने के बराबर होगा। जो इस्तेमाल करने की इजाजत है उसकी नौबत आएगी अगर वहां पे कोई टेररिज्म इतना बढ़ जाता है जिसकी बुनियाद पे अमेरिका को कुछ वहां पे वापस लाना पड़ता है, अपना इक्विपमेंट या कोई ट्रुप्स वगैरह लाने पड़ते हैं। तो ट्रुप्स यहाँ नहीं होंगे, वो कहीं और से लाए जाएंगे और वो ला के तो फिर यहाँ से उनको यूज करेंगे। अब इसमें जो उन्होंने अभी तक मुझे इंडिकेशंस हैं वो ये है कि इनिशियली तो वो जो कुछ भी है अरेबियन सी में उन्होंने अपना जो फ्लोटिला रखा है, वहां पे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हैं, वो उसी को बेस के तौर पे यूज करेंगे। लेकिन किसी स्टेज के ऊपर हो सकता है कि उनको दाएं बाएं कहीं रखना पड़े अपने ट्रुप्स वगैरह कोई चीज, तो उसके लिए वो सेंट्रल एशियन स्टेट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने नहीं कहा कि हमें एयर बेसिस चाहिए। पाकिस्तान ने उनके कहने से पहले प्रीएम्प्ट करके तो ये कह दिया है कि हम अपनी सरजमीन पे एयर बेसिस नहीं देंगे, या कोई बेसिस किसी भी किस्म के हम नहीं देंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे बेसिस मांगेंगे। वो रास्ते का इस्तेमाल, क्योंकि इक्विपमेंट वगैरह ले जाना है या सप्लाईज भेजनी हो तो उनको जरूरत हो सकती है किसी स्टेज पे। आज वो निस्बतन गिरती जा रही, कम होती जा रही है। अब चीज ये है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई और वो है अफगानिस्तान। इस पे भी थोड़ा बहुत जो ताल्लुक चला आ रहा है, अगर आप वो खत्म कर दें तो उसमें दो नुकसान हैं। एक तो ये कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो और वहां पे टेररिज्म ना फैले। अगर टेररिज्म आता है कोई भी किसी किस्म का और उसके लिए अमेरिकन कुछ करना चाहते हैं तो लाजमन हम साथ होंगे, हम चाहेंगे कि वो करें बजाय इसके कि हम उसका कोई खमियाजा भुगतें। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका की अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है, तो उसको जानते हुए वो फायदा कोई है या नहीं है, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू उसकी मौजूद है। लिहाजा हम ये चाहेंगे कि उनके साथ कोई राब्ता किसी न किसी वजह से कुछ लिंक मौजूद रहे। तो इस वजह से ये एक रास्ता रखा हुआ है। अदरवाइज अगर आप ये खत्म कर दें तो अमरीकियों के साथ फिर आपका टोटल मकातिया हो जाएगा, कोई ताल्लुक उनके साथ बाकी नहीं रहेगा, जिसके फिर नेगेटिव इफेक्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं। कैसे रखा जा सकता है? हमने 9/11 के बाद जो साथ दिया वो एक टेलीफोन कॉल पे दे दिया था, और जब यूएसएसआर के साथ हम अमेरिका के साथ जहाद करने निकल पड़े थे तो तब कौन सी पार्लियामेंट थी,
تب ضیاء الحق نے پوچھا تھا، تب مشرف صاحب نے پوچھا تھا، تو آج کون پوچھے گا؟ یہ اسٹریٹجک فیصلے ہیں، ان میں سول قیادت کا کبھی نہ کوئی عمل دخل رہا ہے، نہ میرے خیال میں اب موجود ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر یقیناً اس بارے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر تو پچھلے 3 سال سے کبھی پاکستان کے دفاعی معاملات پر بولے ہی نہیں ہیں، اور ان کی ہمیں کبھی کوئی آواز، کوئی زبان سنائی نہیں دی ہے. ہمیں لگتا ہے ایسا جیسے پاکستان کا کوئی ڈیفنس منسٹر ہے ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جذبات سے نہیں دیکھنے کی ضرورت، ہوش سے اور سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں لوگوں نے کہا غلطیاں کی ہیں، وہ اس وقت کے بہترین فیصلے تھے، وہ اس وقت کی قیادت نے بھی ملک کے مفاد میں فیصلے کیے ہوئے تھے، وہ پارلیمان کی مرضی سے ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ایک آدمی کی سوچ تھی یا کوئی 4 لوگوں نے مل کر کیے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن میں وہ ایک راستہ انہیں بہتر پاکستان کے لیے نظر آیا تو انہوں نے کیا. 9/11 کے بعد بھی ان کا خیال تھا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم پر بھی بمباری ہوتی، اور اگر روس گرم پانیوں تک پہنچ جاتا تو ہم کیا کرتے. تو یہ بہت سارے نیریٹیوز ہم نے سنے ہیں اور ہم اس خوف میں مبتلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں آج بھی اگر ہم امریکہ کو یہ ایئر سپیس اور یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر امریکہ ہم پر سینکشنز لگا دے گا. ہم پہلی فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا. پھر جب وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا تو ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، ہم تو تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہماری اکانومی تو بالکل کولیپس کر جائے گی. اور یہ جو نئی ہم نے راگ سننے شروع کیے ہیں معیشت کی بحالی کے، یہ راگ خود بخود دفن ہو جائیں گے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لہذا یہ جوش کی نہیں ہوش مندی کی بات ہے، اور ہوش مندی کی بات تو یہی ہے، ہم نے سنی ہے پچھلے 70 سال سے کہ امریکہ کے آگے سرنگوں کر کے رہیں، سرخم تسلیم کر کے رکھیں. اسی میں پاکستان کی بچت ہے. جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے، اس کا امریکہ کے لیے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا کے رکھنا چاہیے. وہ ایک عالمی طاقت ہے اور ہمیں اس سے بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیل مجھے مار کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے طالبان سے لڑنا چاہا ہم نے اس میں ساتھ دے دیا، جب انہوں نے طالبان سے صلح کرنی چاہیے ہم نے تب اس میں ان کا ساتھ دے دیا. کل وہ دوبارہ طالبان سے لڑنا چاہیں گے ہم پھر اس میں ان کا ساتھ دے دیں گے. تو ایسی کوئی ہماری اسٹیٹک پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کل اپنا سفیر اپنے ملک میں طالبان کا سفیر ان کے حوالے کر دیا تھا، آج ہم نے طالبان سے صلح میں کلیدی کردار ادا کر دیا ہے. تو ہماری تو کوئی پوزیشن نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو وہ کہیں گے ہم کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اگر ہم سیٹو سینٹو سے سٹارٹ لے لیں، پھر 62 میں جو ہمارے روابط تھے، میں پاک یو ایس ریلیشنز کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد جو رول ہم نے افغانستان کی پہلی کولڈ وار میں جو ہو رہا تھا افغانستان میں انویژن USSR کا، اس کو لے لیں، پھر وار آن ٹیرر میں دیکھ لیں کہ ہم ان کے ایلائے بنے. ہم نے اسٹریٹجک بلنڈرز کیے ہیں اور ان سے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ معاملات جو نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹلی ہوتے ہیں، they were never discussed in parliament کہ ہماری سرزمین کس کے لیے کہاں استعمال ہو رہی ہے. اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہمیشہ ہم نے ان کو جو ہمارا لیوریج ہونا چاہیے تھا، ہمارا جیو اسٹریٹجک جو ایک کنٹینٹمنٹ ہے جس کو ہمیں اپنے انٹرسٹ میں یوز کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے ان کو ٹرے میں رکھ کے دیا ہے ہمیشہ. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے ہمارا ود US. اس کے باوجود جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ہماری لیڈرشپ کھڑی نہیں ہوتی، ان سے بات نہیں کرتی ہے. آپ ان سے کیا لے لیتے ہیں؟ تھوڑا سا کولیشن سپورٹ فنڈ لے لیتے ہیں اور وہ بعد میں اس پہ بھی آپ کو باتیں سناتے ہیں. ٹرمپ نے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. تو اگر اب افغانستان سے ایک ہاری ہوئی قوم کی شکل میں نکل رہا ہے امریکہ، تو آپ اسے ایک ڈیفیٹڈ آرمی کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ آپ کیوں دوبارہ ان کے ایلائز بن رہے ہیں؟ اور اگر ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں پیس رہنا چاہیے، تو پھر طالبان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو بھی انٹیلیجنس فٹ پرنٹ کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی امریکہ کو، ہم اس میں ان کے ساتھ ہوں گے، وچ مینس اگین یو آر کمنگ بیک ٹو انسٹیبلٹی ان دا ریجن. تو یہ کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. آپ پہلے اشرف غنی کی گورنمنٹ کے خلاف رہے ہیں کہ آپ کو طالبان کو لانا چاہیے کیونکہ انہوں نے وہاں ٹیریٹوریل گینز کر لیے ہیں، بلا بلا بلا. اب جب وہاں طالبان کا ٹائم نظر آ رہا ہے، اٹس لائک ریٹن آن دا وال کہ وہی آئیں گے ایونچولی.
تو آپ پھر امریکن فٹ پرنٹ کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہماری قومی سلامتی کے مشیر جا کے جنیوا میں ان کی قومی سلامتی کے مشیروں سے مل رہے ہیں, ہمیں یہاں کچھ پتہ نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے نیوز ہیڈ لائن فار اس. تو یہ بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہونے جا رہا ہے ونس اگین. اٹ از ناٹ نیو بٹ ونس اگین. اور اس کی قیمت اگر دوبارہ یہی ہے کہ 60 to 70,000 پاکستانیز, خدا نہ کرے, جنہوں نے پہلے بھی وار آن ٹیرر میں اپنی جان دی ہے, تو دوبارہ آپ اسی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر مطلب ابھی سے تعین کر لیں کہ ذمہ داری کس کی ہوگی. سلمہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس امن عمل کے اندر سب سے بہترین رول اس وقت پلے کر رہا ہے, کیونکہ جب افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوتا. اور پاکستان کو معاشی طور پہ آپ نے دیکھا کہ بہت نقصان اٹھانا پڑا. ہم نے 70,000 سے زیادہ سول اور سیکیورٹی جو ہے وہ بھی جہاں پر لوگ شہدا ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی. تو پاکستان کے لیے جو اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے, کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے اور آگے بھی پاکستان کی ضرورت رہے گی. اسٹریٹجیکلی پاکستان اس خطے کا ایک بڑا اہم ترین ملک ہے, کبھی بھی امریکہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. جہاں تک بات ہو رہی تھی اڈے لینے کی, اس میں بھی امریکہ کا انٹرسٹ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان سے افغانستان کی نگرانی کرنا یا وہاں جانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ امریکہ کے تعلقات آپ نے دیکھا کہ سرد گرم نرم ہوتے رہے, لیکن آج کل کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کی جو مین ریزن وہ یہی ہے کہ پاکستان مین کردار اس وقت افغان عمل میں اپنا ادا کر رہا ہے. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان میڈیا کس طریقے سے اپنی باتیں رکھ رہی ہے. کہیں بول رہی ہے, کوئی یہ بول رہا ہے کہ ہم ایک کٹ پتلی کی طرح ہے, جیسے امریکہ چاہتا ہے ویسے ہم اس کی طرح ناچتے ہیں, وہ ہمیں نچاتا ہے. کئی بولتے ہیں کہ ہم اس کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں. تو الگ الگ باتیں بول رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے کٹر پنتھی سوچ کے کارن وہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ آس پڑوس کے جو دیش ہے ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند, جے بھارت.